السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں لے آئی ہوں ایک اور نئی ناول۔ لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز 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 چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اگر آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولز میں شارٹ ویڈیوز پسند آتے ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں ضرور شیئر کیا کریں۔ ساتھ ہی ساتھ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، یہ ناول میں کون سا کردار آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے، یا اس ناول سے آپ نے کیا سیکھا ہے۔ یہ سب اپنی رائے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور دیا کریں۔ تو بڑھتے ہیں آگے۔ یہ ایک نیو ناول ہے اور یہ ناول بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت ہے، تھوڑا بڑا ہے۔ امید کرتی ہوں اس خوبصورت سے سفر میں آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ اس ناول کا نام ہے کوئین آف ہیپینس اور اس کی رائٹر ہے دا سیکرٹ کلر، اور بہت ہی خوبصورتی سے انہوں نے اس ناول کو بھی لکھا ہے، جیسے کہ انہوں نے صراط مستقیم لکھا، اس کے بعد تو میں ان کی فین ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ان کی میں نے دوسری ناول ابھی کل ہی پڑھی، اس سے پہلے والی ناول جو آپ شاید سن چکے ہوں گے وہ تھی ہواری۔ وہ بھی بہت پیارا ناول تھا۔ ہر ناول میں کچھ نہ کچھ لیسن، کچھ نہ کچھ سبق ضرور ہوتا ہے، اور اس ناول کو بھی لکھنے کا رائٹر کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس ناول سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں اور اپنی زندگی میں اسے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ تو شروع کرتے ہیں یہ خوبصورت سا ناول کوئین آف ہیپینس بائی دا سیکرٹ کلر پارٹ 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور افتادہ شہر میں اجنبی، جب میں جوان تھا اور خوب رو تھا، گلاب کا پھول میرا گھر ہوا کرتا تھا اور چشمے میں میرے لیے سمندر تھے۔ گلاب کا پھول ایک زخم بن گیا، چشمے پیاس میں تبدیل ہو گئے۔ کیا تم بہت بدل گئے ہو؟ نہیں، اتنا نہیں۔ جب ہم آندھی کی صورت واپس اپنے گھر لوٹیں گے، میرے ماتھے کو غور سے دیکھنا، گلاب کا پھول کھجور بن گیا ہوگا اور چشمے پسینہ، اور مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میں ہوا کرتا تھا، جوان اور خوبرو، اپنی زمین کی تلاش میں محمود درویش۔ اٹھ بھی جا یار، جب سے واپس آئے ہو کمرے میں نہوس پھیلائی ہوئی ہے۔ ہم نے تو سنا تھا جناب فجر کے ساتھ ہی جاگتے ہیں۔ وہ جلدی جلدی اپنے ہاتھ چلاتے ہوئے اپنے بھائی کو سنا بھی رہا تھا، جو دوپہر کے وقت بھی سو رہا تھا اور بستر چھوڑنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ اے سی وہ بند کر چکا تھا اور اب کمرے میں پھیلے کاغذات سمیٹ رہا تھا۔ تھوڑی دیر صبر کرو، کہ اتنی افراتفری مچائی ہوئی ہے۔ وہ بھی اٹھنے کے موڈ میں نہیں لگتا تھا، سو لیٹے لیٹے سوال داغا۔ یار میرا بھائی، نہیں پلیز اٹھ جا، کل علیزے کا برتھ ڈے ہے اور میں نے اس کے لیے کوئی گفٹ نہیں لیا۔ پہلے ہی ہمارے حالات اچھے نہیں چل رہے، میں مزید ٹینشن نہیں لینا چاہتا۔ وہ اب جیسے منت کر رہا تھا، لیکن لیٹے ہوئے وجود میں حرکت تک نہیں ہوئی۔ رات کو لے لیں گے، ابھی باہر نکل جاؤ، سونے دو مجھے۔ اس نے مسئلے کا حل بتایا اور ساتھ ہی اپنی جان چھوڑنے کا حکم دیا تو دانت پیستا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ دیکھو میں آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں، اٹھ جاؤ، میں نے پارٹی کی ارینجمنٹ بھی کروانی ہے۔ اس نے پھر کہا تو اسے دوبارہ مشورے سے نوازا گیا۔ ٹینشن فری ہو جا میرے بھائی، تبریز ساری تیاریاں مکمل کروا لے گا، اور جو تم اتنے پینک ہو رہے ہو نا، زہر لگ رہے ہو۔ وہ میری جلد ہونے والی بیوی ہے اور اس کی سالگرہ کا فنکشن میں بذات خود دیکھوں گا۔ تبریز کو ان کاموں کے لیے نہیں رکھا ہوا۔ اس نے غیرت مندی کا ثبوت دیتے ہوئے اونچی آواز میں کہا تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ وہ ناراض ہو رہا ہے، اور اس کی بات پر وہ سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ کیا لینے کا ارادہ رکھتے ہو بھابھی کے لیے؟ سوال کرنے کا خاصا معصوم بچوں والا انداز تھا، اور جب وہ عزت سے اپنی بھابھی کا نام لیتا تو اور بھی اچھا لگتا۔ سم تھنگ اسپیشل، اس نے مسکرا کر بتایا۔ مجھے نہیں بتاؤ گے تو میں بھی نہیں چلوں گا، وہ بہت مزے سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ابھی کچھ ڈیسائیڈ نہیں کیا، اٹھ جاؤ پھر چلتے ہیں باہر۔ اس کا بازو پکڑ کر بیڈ سے نیچے اتار کر رکھا گیا۔ بیچاری علیزے، اس کی قسمت بھی کہاں آ کر پھوٹی۔ اس کے لیے گفٹ کیا لینا ہے یہ بھی تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ آئی ایم فیلنگ سیڈ فار یو اور بیڈ فار یو۔ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اس نے علیزے سے ہمدردی کی۔ میں سمجھتا تھا کہ تم مجھ سے زیادہ ڈیسنٹ ہو، کمینگی میں تم واقعی مجھ سے اچھے نکلے، پراؤڈ آف یو برو۔ وہ بھی تسلی سے اسے سنا گیا۔ بھائیوں میں حساب کتاب تو چلتا رہتا ہے، اس بات کو میں اپنی تعریف سمجھتا ہوں، اس نے کافی محفوظ ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ اپنے بھائی کو وہ کبھی کبھی تنگ کرتا تھا اور اس وقت وہ کبھی کبھی والا وقت تھا۔ اس نے بھی تو فضول میں اس کی نیند خراب کی تھی، اس پر تھوڑا سا صحیح پر خجل ہونے کا حقدار وہ بھی تھا۔
اگر اگلے 5 منٹ میں تم نیچے نہ پہنچے تو میں نے تایا کی فیملی کو انوائٹ کر لینا ہے، بلکہ پورے خاندان میں یہ اعلان کرنا ہے کہ تم واپس آ چکے ہو۔ پھر جو تیمارداری کے لیے لائن لگے گی تب دیکھوں گا کیسے گھر سے نکلتے ہو۔ دھمکی بہت کارگر ثابت ہوئی تھی۔ اس کی بات پر وہ دانت دکھانے لگا۔ میں بس 4 منٹ 60 سیکنڈ میں آیا۔ جسٹ ویٹ فار می۔ وہ کبرڈ سے اپنے کپڑے نکالتا فوراً باتھ روم میں جا گھسا۔ اس کے جانے کے بعد اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے فوراً اپنے بھائی کے نمبر پر اپنے فون سے کال ملائی۔ ہونے والی بھابھی کی کال آ رہی ہے، یقیناً کوئی ضروری کام ہوگا۔ میں کال آنسر کر رہا ہوں۔ ہونے والی بھابھی سے روحان کی ہمیشہ ایک ہی لڑکی مراد ہوتی تھی جو اسے کال نہیں کرتی تھی۔ باتھ روم کے اندر سے ایک گالی اسے دی گئی تھی اور روحان حقیقتاً کسی سے گفتگو میں مشغول ہو گیا تھا اور نتیجتاً وہ 4 منٹ 30 سیکنڈ بعد اس کے سامنے کھڑا اسے گھور رہا تھا اور فون اس سے جھپٹنے والے انداز میں واپس لیا، لیکن کسی کی کال نہ دیکھ کر دکھ بھی ہوا۔ خیر وہ کیوں اسے کال کرتی؟ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم میرے بھائی ہو، تعصب سے کہہ کر اس نے سر جھٹکا۔ واپسی پر ہم ڈی این اے ٹیسٹ بھی کروا لیں گے، روحان نے اسے چھیڑا۔ شیشے کی طرف رخ موڑ کر وہ بھی ہلکا سا مسکرایا تھا۔ وہ صرف اسے باہر جلدی آنے کی یاد دلا رہا تھا۔ وہ کار کے بونٹ پر بیٹھا ایک تصویر ہاتھ میں لیے افسردگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس تصویر میں 6 افراد تھے، پر وہ درمیان والے 2 کو بہت محبت سے دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ ساتھ کھڑے اچھے لگ رہے تھے۔ دریا بالکل خاموش نظر آتا تھا، جیسے ہر سو اداسی اور مایوسی چھائی ہوئی ہو۔ وہ شادی کے لیے راضی نہیں تھا، پر اسے واپس آنا پڑا تھا کیونکہ وہ 30 سال کا ہونے لگا تھا اور خود کی سزا اپنے بھائی کو نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ اس کی شادی کے لیے آ گیا۔ اسے ہر حال میں روحان کی شادی کروانی تھی، جو ضد لگائے بیٹھا تھا کہ اس کی اور اپنی شادی اکٹھے کرے گا ورنہ بوڑھا ہو جائے گا۔ رات دھیرے دھیرے سرکتی چلی جا رہی تھی اور وہ ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھا تصویر کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ کچھ خفا تھا خود سے اور کچھ ناراض تھا اس سے۔ وہ کچھ اداس سا تھا اپنی قسمت پر اور کچھ شکوہ کناں تھا اس کی بے یقینی پر۔ دوسری طرف کیا وہ ابھی تک گھر واپس نہیں آیا؟ روحان کو تشویش ہوئی، اس لیے کبھی فکر مندی سے ماں کو دیکھتا اور کبھی بہن کو۔ ظاہر ہے وہ اس کا غصہ وہاں نکال سکتا تھا۔ کہا بھی تھا گھر سے زیادہ دیر باہر مت رہنا۔ علیزی کی برتھ ڈے پارٹی اچھی رہی تھی، وہ وہاں موجود تھا پر جلدی آ گیا تھا۔ مجھے کال کر کے ہی بتا دیا ہوتا آپ لوگوں نے۔ وہ ناراض لگ رہا تھا۔ بھائی ہمیں لگا آپ لوگ اکٹھے گئے ہیں تو اکٹھے ہی آئیں گے، مناہل نے صفائی پیش کی۔ فکر تو اسے بھی ہو رہی تھی، لیکن اس کا بھائی چھوٹا بچہ تو نہیں تھا جس کے لیے اس قدر فکر مند ہو رہے تھے۔ اسے معلوم تھا وہ جہاں بھی ہوگا ٹھیک ہوگا۔ جانتی تو ہو اسے عام انسانوں جیسا رویہ رکھنا اس کی شان کے خلاف ہے۔ اس نے فون نکالا تاکہ اسے کال کر سکے۔ میرا بیٹا سب سے خاص ہے، وہ عام انسان نہیں ہے۔ حدیقہ بیگم نے بڑے مان سے اپنے لاڈلے بیٹے کی طرفداری کی تھی۔ جی ہم تو سوتیلے ہیں نا، آپ کا بیٹا خاص ہے اور اس گھر کا لینڈ لارڈ بھی ہے جو کسی کو بتانا پسند نہیں کرتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اسے تنک کر جواب دیا۔ باقی باتیں بعد میں کر لینا، پہلے اسے کال لگا اور پوچھو کہاں ہے آدھی رات کو۔ انہوں نے روحان کی بات کو انسنا کیا۔ جائے میں نہیں کر رہا کوئی کال۔ حالانکہ وہ کال کرنے ہی والا تھا۔ روحان، حدیقہ نے اسے گھوری سے نوازا تو وہ گردن ہلاتا ہوا کال کرنے لگا۔ ابھی اس نے فون کان سے لگایا تھا کہ وہ داخلی دروازے سے سفید شرٹ پر کالی جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کلین شیو کیے بے نیازی سے چلتا ہوا اندر آ رہا تھا۔ وہ روحان کا جڑواں بھائی تھا، لیکن دیکھنے میں اس سے چھوٹا لگتا تھا۔ اس کو دیکھ کر وہ تینوں خاموش ہو گئے۔ کیا ہوا؟ آپ لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ آپ ابھی تک سوئی کیوں نہیں موم؟ اور چھوٹی ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ ایک جملے میں کئی سوال پوچھ رہا تھا۔ روحان غصے سے اٹھ کر اس تک آیا اور اس پر تھپڑوں اور گھوسوں کی بوچھاڑ کر دی اور وہ بھی ہکا بکا سا خود کو بچانے کے لیے بھاگتا رہا کہ اچانک اسے کیا ہوا ہے۔ وہ اس سے بچنے کے لیے بھاگتا رہا کہ اس عمر میں مار کھانا اچھی بات نہیں ہے۔ جب کچھ دیر بعد دونوں کے درمیان گرما گرمی رکی تو اس نے پھولی ہوئی سانسوں سے کہا، مناہل بندہ اشارہ کر دیتا ہے کہ بھائی آپ خطرے میں ہو۔ اس نے شکل کو قدرے معصوم بناتے ہوئے کہا، مجھے سمجھ نہیں آئی آخر یہ اتنا خوخار کیوں ہو گیا ہے۔ کمر سہلاتے ہوئے ماں کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور ہمدردی لینے والے انداز میں کہا، پوچھے اس سے کہ یہ پارٹی چھوڑ کر کہاں گیا تھا۔ روحان چاہتا تھا کہ اس کی اچھی بھلی کلاس لگوائے، لیکن ساتھ یہ بھی جانتا تھا کہ ماں اپنے لاڈلے بیٹے کی ہی حمایت کرے گی۔ وہ آج کل ویسے بھی گھر والوں کی سیکیورٹی کے لیے پریشان تھا اور ایسے کسی کا بتائے بغیر گھر سے باہر رہنا اس کا بی پی ہائی کر گیا تھا۔ تو جی آپ پارٹی چھوڑ کر کس حسینہ کو ٹائم دیا جا رہا تھا؟
تو جی جناب، پارٹی چھوڑ کر کس حسینہ کو ٹائم دیا جا رہا تھا؟ حدیقہ بیگم نے کچھ اس انداز میں پوچھا کہ وہ شرمندہ ہو گیا، اور اس کے بھائی بہن خوب ہنسے، کیونکہ اس کے بقول وہ 10 بچے اکیلے پال سکتا ہے، پر ایک حسینہ سنبھالنا اس کے بس کا روگ نہیں ہے، اور ٹائم پاس کرنے والی حسیناؤں سے وہ کوسوں دور رہتا تھا۔ موم، آپ مجھے ایسا سمجھتی ہے؟ وہ کچھ خفا سا بولا۔ اگر تم نہیں بتاؤ گی تو میں کچھ بھی سمجھ لوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اس کی شدید بے عزتی کرنے کے موڈ میں لگتی تھی۔ اس نے سامنے صوفے پر بیٹھے روحان کو گھورا، جو فضول میں دانت نکال رہا تھا۔ دراصل وہ شہزادہ علیزے کے ساتھ اکیلے میں وقت گزارنا چاہتا تھا۔ میں تو پھر بیکار بندہ تھا، میں کیوں ان کے رومانس میں ہڈی بنتا، اس لیے میں وہاں سے نکل گیا۔ یقیناً میرے بعد تبریز لوگ بھی چلے گئے ہوں گے۔ اس نے اب سوالات کی توپوں کا رخ روحان کی طرف موڑنا چاہا۔ روحان خیر سے شرمندہ ہو گیا تھا، لیکن اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اس لیے کہتی ہوں شادی کر لو تاکہ دوسروں کے رومانس میں ہڈی نہ بنو، حدیقہ بیگم نے مسکرا کر مذاق میں کہا، لیکن وہ سنجیدہ ہو گیا۔ پلیز موم، اسٹاپ ٹاکنگ لائک دس۔ وہ سنجیدگی سے کہتا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ اس موضوع سے اسے سخت چڑ تھی۔ او بھائی، اب کدھر؟ روحان نے پیچھے سے آواز لگائی تو وہ باہر جاتے پلٹا۔ اپنی کار دھونے جا رہا ہو، اگر تمہیں سکون سے بیٹھنے نہیں ہو رہا تو آ جاؤ، مل کر دھوتے ہیں۔ وہ اپنے کام خود کرتا تھا، لیکن اتنی رات کو کسی کو سمجھ میں نہ آیا۔ وہ کافی عرصہ بیرون ملک میں رہا تھا، اس لیے اس کی روٹین تھوڑی مختلف تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم میرے ہی بھائی ہو۔ روحان نے تعصب سے سر جھٹکا، کیونکہ اس بھائی کا ہر کام ہی نرالا تھا۔ ڈی این اے ٹیسٹ کروانا یاد ہی نہیں رہا۔ وہ بے نیازی سے کہتا باہر چلا گیا۔ دوسری طرف، کیا کوئی مہمان آیا ہوا ہے؟ اس نے ایک نظر لیپ ٹاپ سے ہٹا کر سکینہ سے خاصے رازدارانہ انداز میں پوچھا۔ جی، شہریار صاحب اور ان کے گھر والے آئے ہوئے ہیں، مٹھائیوں کے بڑے ڈبے بھی لائے ہیں، شاید تاریخ پکی کرنے والے ہیں، باقی سب بھی وہی ہے، بس آپ کی کمی ہے۔ سکینہ نے لمبا جواب دینے کی کوشش کی۔ اف، اب مجھے اس گدھے کے منہ لگنا ہی پڑے گا۔ اس کی بڑبڑاہٹ اتنی اونچی تھی کہ سکینہ نے آسانی سے سن لیا۔ جی بی بی، اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم میری باتوں پر کان مت دھرو، جسٹ اگنور اٹ، صرف نظر انداز کرو۔ مسکرا کر کہتی ہوئے سکینہ سے پہلے ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ کھدر کے گرم سوٹ پر شال اوڑھے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سر پر شال رکھی تھی اور سینے کے گرد بازو لپیٹے وہ باوقار انداز میں چلتی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ سیڑھیاں اترتے وہ لاؤنج میں بیٹھے لوگوں کا معائنہ کر چکی تھی۔ سلام اور رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد وہ بڑی شان سے جا کر ایک خالی صوفے پر بیٹھ گئی۔ ایک رعب سا تھا کہ اس کے آنے سے مہمان خاصے چوکنا ہو کر بیٹھ گئے، کیونکہ انہیں خوف تھا کہ ان کے منہ پر پھر سے وہ لڑکی انکار نہ کر جائے، کیونکہ وہ پہلے بھی ایسا کر چکی تھی۔ تمہاری جاب کیسی جا رہی ہے نور؟ شہریار کی امی نے مجبوراً مسکرا کر پوچھا، کیونکہ ساسوں کو ایسی لڑکیاں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی جو ضرورت سے زیادہ اسٹریٹ فارورڈ ہو۔ الحمدللہ، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ اگر تم آج فری ہو تو ہم کہیں باہر چلے فجر؟ شہریار نے مسکرا کر اس سے پوچھا تو اس نے ایک نظر اپنے باپ اور بھائی پر ڈالی۔ اس کا بھائی عمر چھوٹی بہن اینی کے ساتھ آنکھوں میں کوئی جنگ لڑ رہا تھا، اور اس کا باپ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے نہایت سنجیدگی سے شہریار کو جواب دیا، میرا نام نور الفجر ہے اور میں کبھی فری نہیں ہوتی، بلکہ میں تو ابھی دوبارہ ہسپتال جانے والی ہوں، ورکنگ وومن۔ شاہ نے اچکا کر اسی معصومیت سے کہا۔ اس کی آواز میں تلخی محسوس کی جا سکتی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ شہریار کو منہ توڑ جواب دینا فرض سمجھتی تھی۔ نور بچے، یہ لوگ شادی کی ڈیٹ فکس کرنے آئے ہیں، اس لیے میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں، اقبال عالم نے بہت پیار سے اپنی بیٹی سے پوچھا۔ وہ کوئی سخت مزاج شخص نہ تھے، وہ اپنی اولاد کے معاملے میں تو بالکل بھی نہیں۔ انہوں نے اپنے چاروں بچوں کی پرورش نہایت پیار اور شفقت سے کی تھی۔ ہاں، حالانکہ میں نے بھائی صاحب سے کہا بھی تھا کہ اب ماشاءاللہ سے نور ڈاکٹر بھی بن چکی ہے، اسے کیا اعتراض ہوگا، اور شہریار بھی تو بزنس میں بہت آگے جا رہا ہے، ماشاءاللہ میرا بیٹا بہت ترقی کر رہا ہے۔ یہ تو ہر لڑکی کا یقیناً آئیڈیل ہوگا، اور تمہارا بھی یقیناً آئیڈیل ہوگا۔ شہریار کی ماں نے اس کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملاتے ہوئے نور کو مسکرا کر دیکھا تھا، لیکن وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ کبھی کبھار چاپلوس اور جھوٹی ہنسی بھی بوجھ لگتی ہے۔ آئیڈیل، مائی فوٹ، اور یہ جس لڑکی کا آئیڈیل ہوگا مجھے اس سے بہت ہمدردی ہے، دھوکے باز کہیں کا، اس نے نہایت افسوس سے دل میں سوچا۔ بابا، میں ابھی واپس آئی ہوں، کچھ دن آزادی کے گزارنا چاہتی ہوں، اور شادی سے پہلے کچھ کام بھی پینڈنگ ہے۔
اپنے چہرے پر بہت معصومیت طاری کرتے ہوئے اس نے اپنے باپ سے کہا۔ شہریار کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ مطلب کتنا ٹائم گزر چکا تھا، اس کے باوجود اسے ابھی بھی آزادی چاہیے تھی، ابھی بھی ٹائم چاہیے تھا۔ شادی نہیں کر رہے ہیں ہم، صرف نکاح کریں گے، رخصتی تم جب چاہو تب کریں گے۔ شہریار کو انکار کی توقع بالکل بھی نہ تھی، اس لیے وہ فوراً بولا۔ کیوں، تم بوڑھے ہوئے جا رہے ہو جو تھوڑا سا انتظار نہیں کر سکتے؟ اس نے نہایت معصومیت سے سوال کیا۔ اس کی بات پر جہاں شہریار شرمندہ ہوا، وہیں اینی کا کہا نکل گیا۔ سلمیٰ بیگم کے گھوری ڈالنے پر وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ پھر سلمیٰ نے نہایت ہی افسوس سے اپنی اس بیٹی کو دیکھا جو 26 سال کی ہو چکی تھی، پھر بھی بچوں کی طرح بات کر رہی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ کچھ خفیف سا بولا۔ گڈ، اس نے سر ہلا کر اسے شاباشی دی۔ اور آج اقبال عالم بہت گہری نظروں سے نور الفجر کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اب اس کو بڑا ہو جانا چاہیے اور اسے اپنی آگے کی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے، لیکن وہ اس معاملے میں بے پرواہ تھی۔ وہ کچھ دیر بعد جب اٹھ کر چلی گئی تو باقی سب پھر سے باتوں میں مشغول ہو چکے تھے۔ تمہیں پتہ ہے، تمہارے جانے کے بعد شہریار کا منہ دیکھنے والا ہو گیا تھا، یوں لگا جیسے ادھر بیٹھے بیٹھے رو دے گا۔ عمر نے بہت مزے لیتے ہوئے اپنی بہن کو بتایا۔ ایسے نہیں کہتے عمر، امیر نے عمر کو ٹوکا۔ وہ کسی کام سے اسلام آباد گیا ہوا تھا، کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا اور ان سے آج کی خاص میٹنگ کے بابت پوچھ رہا تھا۔ ویسے بہت اچھا کیا تم نے نور کہ اس کی اوقات یاد دلا دی، مجھے تو ویسے بھی اچھا نہیں لگتا۔ عمر نے امیر کی طرف دیکھتے ہوئے عمر کی بات کو انسنا کر کے پھر نور کو شاباشی دی، حالانکہ اس نے کوئی پہاڑ سر کرنے جیسا کام نہیں کیا تھا۔ ان دونوں کی باتوں پر عمر صرف نفی میں سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ اور نہیں تو میرا سر فخر سے بلند ہو گیا، اینی نے کہا۔ اپنی ہنسی روکنے کی کافی دیر بعد وہ دوبارہ مہمانوں میں جا کر بیٹھی تھی۔ ہاں، سر فخر سے بلند تو ہونا ہی تھا، آخر بہن کس کی ہے؟ عمر نے پھر سے کہا۔ عمر بن اقبال عالم کی۔ نور نے بھی ہنستے ہوئے ان دونوں کا ساتھ دیا۔ عمر نے نور الفجر کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، نور تم بھی۔ کیا چل رہا ہے بچوں؟ بڑے کہے لگائے جا رہے ہیں۔ اقبال عالم دروازہ نوک کر کے اندر چلے آئے۔ وہ سب اس وقت فجر کے کمرے میں ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ اقبال عالم کے اندر آنے پر سب نے ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی۔ ہم لوگ ویسے ہی گپ شپ لگا رہے تھے، بیٹھیے، آپ بھی انجوائے کریں، عمر نے کہا۔ جب سے میری بیٹی واپس آئی ہے تم لوگوں نے سونے کی روٹین کیوں بدل لی ہے؟ وہ ان تینوں سے پوچھ رہے تھے جو نور الفجر کے واپس آنے کے بعد رات کو بہت دیر سے سوتے تھے۔ ویسے تو ہادیہ بھی ان کے ساتھ ہی ہوتی تھی ہر رات کو، لیکن آج وہ اپنے میکے چلی گئی تھی۔ بابا، ڈاکٹر صاحبہ رات کو ہی ایزی ہوتی ہے تو ہمیں ان سے بات کرنے کا بہت اشتیاق ہوتا ہے، اسی لیے ہم رات کو دیر سے سوتے ہیں، پر صبح تو ٹائم پر ہی اٹھتے ہیں۔ عمر نے بھی لمبی وجہ پیش کی تھی۔ نور نے ایبروز کا کردار دینے والے انداز میں عمر کو دیکھا۔ اس کی بات سن کر اقبال عالم مسکرائے تو سب مسکرانے لگے، کیونکہ باپ کے چہرے پر پھیلی خوشی اور پرسکون مسکراہٹ اولاد کو بہت حوصلہ اور ہمت دیتی ہے۔ ہماری نور بڑی بھی تو ہو گئی ہے، اقبال عالم نے پیار سے نور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نور باپ کے قریب بیٹھی ہوئی تھی اور باقی سب بھی قریب ہی تھے، لیکن ذرا فاصلے پر۔ ایک بیڈ پر 5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے تم لوگوں سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اچھا ہوا سب ادھر موجود ہو، انہوں نے کہا تو سب ذرا ضروری بات سننے کے لیے سنجیدہ ہوئے۔ جی بابا، کہے، آپ کو کیا بات کرنی ہے ہم سے؟ آپ کو ہم سے بات کرنے کے لیے کسی تمہید کی ضرورت نہیں ہے، نور الفجر نے بہت ادب سے کہا۔ اب ماشاء اللہ سے میری بیٹی بڑی ہو گئی ہے، لیکن مجھے تو ابھی بھی 2 پانیوں والی نور یاد آتی ہے جو اپنی ماں کے بجائے مجھ سے 2 پونیوں والی نور یاد آتی ہے، مجھ سے بال بنوانا پسند کرتی تھی۔ آپ کو بھی تو میرے کام کر کے خوشی ہوتی تھی، وہ پیار سے بولی۔ بالکل، تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں تمہاری شادی کا فیصلہ کر چکا ہوں اور تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں؟ اگر تمہیں شہریار کے علاوہ بھی کوئی پسند ہے تو مجھے بتاؤ، میرے لیے تمہارا فیصلہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے اتنی بڑی بات اتنے آرام سے کہہ دی تھی کہ نور کو ایک پل کے لیے اپنا سر گھومتا ہوا لگا۔ وہ براہ راست اپنے باپ کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ سکتی تھی، اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ کیا وہ اپنی بات اتنی آسانی سے کہہ سکتی تھی؟ اس کا باپ بہت مان سے اس کے پاس آ کر پوچھ رہا تھا کہ وہ اس کی زندگی کا فیصلہ کر لے۔ وہ چاہ کر بھی اس عظیم انسان کو انکار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ باپ اس کے لیے سب کچھ تھا، اس کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت اس کے باپ کی تھی۔ اس باپ کے لیے وہ اپنا ہر رشتہ چھوڑ سکتی تھی، کیونکہ اس کے باپ کو سب سے زیادہ پریشانی بھی اسی کی وجہ سے اٹھانی پڑی تھی۔
اور یہ بات وہ بخوبی جانتی تھی۔ مجھے کوئی لڑکا نہیں پسند بابا، میں آپ کے ہر فیصلے پر راضی ہوں، اس نے ضبط سے مسکرا کر کہا۔ عمر نے شوق سے اسے دیکھا، لیکن وہ تو سنجیدگی سے اپنا جواب سنا چکی تھی۔ اقبال عالم نے بھی غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ جانچنے چاہے، لیکن سنجیدگی کے علاوہ کچھ بھی نہ جانچ پائے۔ نور الفجر اتنی اچھی مسلمان نہیں تھی کہ اسے اپنی 26 سالہ زندگی میں کوئی پسند نہ آیا ہو۔ پھر وہ باپ کے گلے لگ کر رونا شروع ہو گئی۔ وہ 1 مہینہ پہلے واپس آئی تھی اور یہ دوسری مرتبہ روئی تھی۔ ایک مرتبہ جب وہ واپس آ کر ان سب سے ملی تھی، اور ایک مرتبہ اب جب آپ کو زندگی کے ہر فیصلے کا حق دے رہی تھی۔ اس کی نظروں میں، اس کے تصور میں، اس کے خیالات میں اس وقت صرف ایک ہی شخص کا چہرہ آیا تھا، اور وہ محمد آیان سکندر کا چہرہ تھا۔ وہ شخص جس سے وہ بہت متاثر تھی، وہ شخص جو اس سے اپنی عادت ڈال کر جا چکا تھا، اور وہ انجانے میں اس شخص سے محبت کر بیٹھی تھی۔ اب ہر حالت میں بھولنا تھا، سب کچھ بھولنا تھا، وہ ہر حالت میں بھولنا تھا۔ وہ سب بھول جائے گی۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اچانک کمرے میں گھٹن سی ہونے لگی تھی۔ دوسری طرف وہ ابھی ایک آپریشن سے فارغ ہو کر اپنے آفس کی طرف جا رہی تھی کہ اسے سامنے سے شہریار آتا دکھائی دیا۔ اس نے بہت ضبط سے خود کو کچھ برا کہنے سے روکا، اور اس شخص کے لیے رات کو اپنے باپ کے سامنے حامی تو بھر چکی تھی، لیکن یہ شخص اسے ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ ہائے نور، کیسی ہو؟ اسے دیکھ چکا تھا، اس لیے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس سے پوچھنے لگا۔ نور نے اوور آل کے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے اور قدرے سختی سے پوچھا، کوئی کام تھا؟ ہاں، ایک ضروری بات کرنی تھی، وہ اسی طرح مسکرا کر بولا۔ اس مسکراہٹ سے نور الفجر کو نفرت تھی۔ کمینہ، اس نے دل میں اسے گالی بھی دے ڈالی۔ اسپیک اپ، اس میں مصروف نظر آنے کی پوری کوشش کی تھی۔ نور، میں سسٹر، روم نمبر 78 کی پیشنٹ کی فائل میرے ٹیبل پر رکھ جائیے۔ قریب سے گزرتی نرس سے اس نے کہا۔ آفس شہریار کی طرف متوجہ ہوئی۔ جو بات ہے جلدی بولو، مجھے اور بھی کام ہے۔ میں تم سے صرف معافی مانگنا چاہتا ہوں ان تمام غلطیوں کی جو میں نے ساؤتھ کوریا میں کی۔ پلیز مجھے معاف کر دو، بس، یا اور کچھ؟ اور تمہارا شکریہ شادی کے لیے ہاں کہنے پر اور ان سب باتوں کو راز میں رکھنے پر، اس نے پھر کہا۔ شہریار جب مسکراتا تو اس کی مسکراہٹ میں مصنوعی پن واضح ہوتا، اور وہ بہت بیزاری سے بولی، آج رات میرے ساتھ ڈنر پر چلو گی؟ شہریار نے ایک امید سے پوچھا۔ نور نے ایک کاٹدار نظر اس پر ڈالی۔ وہ ہوتا کون ہے اسے ڈنر آفر کرنے والا؟ نہیں، اس نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ پلیز، اس نے منت کی تھی، اور نور کو تو اس کے اس انداز پر ہی غصہ آ گیا۔ مطلب اتنی ہمت؟ تمہاری وہ گھٹیا حرکت اس وقت تک راز رہے گی جب تک تم مجھ سے دور رہو گے۔ اگر مجھ سے شادی کرنی ہے تو مجھ سے دوبارہ ملنے کے لیے اس طرح ہاسپٹل مت آنا، ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ تم ہو کیا، اور یہاں سب کے سامنے بے عزت کرنے میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس نے کہا، اور اپنے راستے پر چل دی۔ اس نے بلیک جینس پر سفید کرتا اور سفید اوور آل پہن رکھا تھا، اور سر پر سفید دوپٹے سے حجاب بنایا ہوا تھا۔ شہریار کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ اسے شدید بے عزتی کا احساس ہوا تھا۔ ایک مرتبہ شادی ہو لینے دو، پھر دیکھو میں کیسے تمہارا غرور مٹی میں ملاتا ہوں، نور الفجر لب بھیج کر کہتا دوسری طرف چل دیا۔ اپنے آفس میں آ کر اس نے اوور آل اتارا اور صوفے پر بیٹھ کر ایک گلاس پانی پیا۔ اسے اپنی بے بسی پر خوب رونا آیا۔ پھر خود کو ریلیکس کرنے کے لیے اس نے کمرے کے 2-3 چکر لگا لیے۔ ابھی لنچ آور تھا، اسی لیے وہ اپنے آفس میں آ گئی تھی، ورنہ صبح سے شام تک پورے ہسپتال میں گھن چکر بنی رہتی تھی۔ وہ شہر کے مایہ ناز ڈاکٹروں میں سے تھی جو کہ باہر سے پڑھ کر آئی تھی، اور ہمارے ملک میں باہر سے پڑھ کر آنے والوں کو ویسے بھی زیادہ عزت دی جاتی ہے۔ ہائے نور، میں تمہارے فیانسے سے ملی، کتنا کول ہے۔ نور اس کی بات پر ایک گہرا سانس لے کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ہاسپٹل میں یہ اس کی واحد انٹرٹینمنٹ تھی۔ ڈاکٹر تالیہ عزیز، وہ میرا فیانسی نہیں ہے تالیہ۔ نور نے اس کی درستگی کرنا بہتر سمجھا۔ لیکن وہ تو کہہ رہا تھا کہ تم دونوں بہت جلد شادی کرنے والے ہو۔ تالیہ نے بھی ہاتھ میں پکڑا ٹرے ٹیبل پر رکھا اور واش روم میں جا کر ہاتھ دھونے لگی۔ اسے دن میں تارے نظر آتے ہیں، نیور مائنڈ، نور نے اونچی آواز سے ہانک لگا کر اسے بتایا، اور ایک برگر اپنی پلیٹ میں رکھ کر اس کا کور اتارنے لگی۔ ویری فنی، اچھا بھلا ہے، تمہاری ناپسندیدگی والی بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ واش روم سے باہر آ کر تالیہ تولیے سے ہاتھ پوچھنے لگی، ہاتھ صاف کرتی کہہ رہی تھی، اور آ کر نور کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی حمایت کرنے آئی ہو؟ نور نے برگر والا ٹرے تالیہ کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم جلدی سے شادی کر لو، تاکہ میرے پاس جو اتنے زیادہ شادی والے جوڑے پڑے ہوئے ہیں میں آسانی سے پہن سکوں، تالیہ نے کین کھولتے ہوئے نہایت بیزاری سے کہا۔
تم ان کو کام میں لا سکتی ہو۔ میری ایک ایڈوائز ہے، اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا لو، اور سنو، فنکشن زیادہ رکھوانا تاکہ تم روز نیا جوڑا آسانی سے پہن سکو۔ نور نے اسے مشورہ دیا اور کافی معقول مشورہ تھا جو کہ تالیہ کو پسند آیا۔ میں تو روز اسے جا کر پوچھتی ہوں کہ دوسری شادی کرنی ہے کہ نہیں۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ نور نے محفوظ ہوتے ہوئے پوچھا۔ کہتا ہے تمہارے 40ویں کے بعد۔ نور تالیہ کی بات پر ہنسی تو دی تھی۔ اسے تمہارے مرنے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ نور نے پوچھا۔ وہ دراصل میں ورکنگ وومن ہوں، تو اسے دن کا کھانا بنانا پڑتا ہے، تالیہ نے وجہ بتا دی۔ سپر کول آئیڈیا تالیہ، میں بھی اس شہریار کے بچے کے سامنے یہی شرط رکھوں گی، اگر تو مجھے دن کا کھانا ہاسپٹل میں آ کے دے جایا کرے گا تو ہی میں شادی کروں گی، ورنہ نہیں۔ ہاں، اچھا آئیڈیا ہے، تم لنچ ہاسپٹل میں ہی منگوا لینا، میں اس کے ہاتھ کا ذائقہ چکھ لیا کروں گی۔ وہ نور کے اسکول ٹائم سے ایک ہی دوست بچی تھی، ورنہ اس کا گروپ کافی بڑا تھا اور کالج یونیورسٹی تک سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ نور نے جلدی سے اپنا برگر ختم کیا اور ایک گلاس پانی پیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کولڈ ڈرنک نہیں پیتی تھی۔ کدھر چلی؟ تالیہ نے پوچھا۔ عمر کو کال کروں؟ اس نے بابا کو ہاسپٹل لانا تھا، ابھی تک نہیں آیا۔ اوہ اچھا۔ پرسکون سے بیٹھی تالیہ اپنا برگر ختم کر رہی تھی۔ اب آگے۔ وہ ٹیرس پر کھڑا کسی گہری سوچ میں گم تھا اور سوچ رہا تھا کہ اسے نور الفجر سے محبت کہاں ہوئی تھی، سوات میں، سول ٹاور پر، مریم کے گھر پر، کوئین آرمی کے بیس میں، بوسان کے سمندر میں سے بے ہوشگی کی حالت میں ملنے کے بعد، یا جب وہاں سے ہمیشہ کے لیے روتے ہوئے چھوڑ کر چلی گئی تھی، یا سول میں قیام کے چند آخری دنوں میں۔ اسے ہر جگہ پہلے سے زیادہ اپنی اور الگ نظر آتی تھی۔ اس نے سوچ کر ایک سطح بھری یادیں اس کے لیے ناسور بنتی جا رہی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر سامنے والے بنگلے کے ٹیرس پر پڑے گلاب کے پھولوں کے گملے کو دیکھتا رہا۔ وہ اسے کیوں یاد کر رہا تھا؟ وہ ہر جگہ اسے کیوں نظر آ رہی تھی؟ اسے خود کا علاج کروانا چاہیے تھا، یا کسی سے اس معاملے کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتا تھا۔ سب کچھ جیسے چل رہا تھا ویسے ہی چلتے رہنے دینا تھا۔ پھر بھی وہ اسے کیوں یاد کر رہا تھا؟ اب تو آہستہ آہستہ وہ خود سے بھی بیزار ہوتا جا رہا تھا۔ کافی کے مگ سے دھواں نکلنا ختم ہو چکا تھا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ آہیان سکندر کو نور الفجر سے جانے انجانے میں محبت ہو چکی تھی۔ وہ محبت قربانی مانگتی ہے، یہ بات بخوبی جانتا تھا، اس لیے اس نے محبت کے لیے محبت کی قربانی دے دی۔ وہ عظیم تھا۔ کہانی یہیں روک کر ہم پرانے وقتوں میں چلتے ہیں اور ایک سفر کر کے یہاں تک واپس پہنچتے ہیں۔ ماضی۔ ہیرا، ذرا وہ دیکھو، سامنے سے حریم آ رہی ہے، تجھے قسم ہے اس کے آتے ہی دھکا دے دینا۔ نور کی اس فرمائش پر ہیرا نے حریم کے آتے ہی اسے دھکا دے کر ثابت کر دیا کہ وہ نور الفجر کی ہی دوست ہے اور اس کا ہر حکم ماننا اس پر لازم تھا۔ ہیرا نے اس کو اس طرح دھکا دیا کہ حریم کا چہرہ ان لوگوں کی طرف تھا اور وہ اپنے پیچھے موجود پلے گراؤنڈ میں کمر کے بل گری۔ یہ تب کی بات ہے جب وہ 10ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ ہیرا کی اس حرکت پر نور سمیت ان 7 لڑکیوں کا منہ پورے کا پورا کھل گیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حیران نظروں سے ہیرا کو دیکھ رہی تھی، جو کارنامہ سر انجام کرنے کے بعد داد طلب نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اور پھر حریم کو دیکھا جو گرنے کے بعد سرخ چہرے سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اسے بہت زور کی لگی ہے اور وہ کسی بھی پل رونا شروع کر دے گی۔ یہ کالج میں 10ویں کلاس کی بچیوں کا سب سے شریر اور بدتمیز گروپ مشہور تھا، جو پہلے APS منگلا اور اب جڑی کس میں پڑھ رہا تھا۔ گروپ لیڈر نور الفجر سب سے لاپرواہ اور بدتمیز مشہور تھی۔ اس کے باوجود پڑھائی میں وہ ٹیچرز کی ہر دل عزیز تھی۔ وہ بہت زیادہ لائق نہ سہی لیکن A گریڈ حاصل کر ہی لیا کرتی تھی۔ فی الحال ہم کالج میں واپس آتے ہیں، جہاں وہ لڑکیاں کھڑی بڑے شوق سے حریم کو دیکھ کر دانت نکال رہی تھی اور وہ اپنی مدد آپ کے تحت اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر اس کے منہ میں جو آیا وہ بولتی گئی۔ جتنی گالیاں اس نے اپنی 16 سالہ زندگی میں سیکھی تھی وہ سب کی سب اس نے انہیں نکال دی، لیکن اس کا غصہ کسی صورت کم نہ ہوا تھا اور وہ باقی سب دانت نکال رہی تھی۔ ہیرا نور پہ الزام لگا رہی تھی کہ اس کے کہنے پر دھکا دیا اور نور مصر تھی
مصر تھی کہ میں نے مذاق میں کہا تھا۔ اتنے بڑے گراؤنڈ میں ایک طرف میل ٹیچر بیٹھے کام میں مشغول تھے اور دوسری طرف فیمیل ٹیچرز مالٹے کھانے اور گپے لگانے میں مصروف تھی۔ ان کو لڑتے ہوئے دیکھ کر ٹیچرز کو ان کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ سر طاہر اپنی سیٹ سے اٹھ کر ان تک آئے۔ کچھ دیر وہ ان سب کو کھڑے گھورتے رہے۔ وہ کالج میں سب سے زیادہ سخت ٹیچر مشہور تھے اور ساتھ ساتھ ان کے پی ٹی بھی تھے۔ وہ سب لائن میں کھڑی ہو گئی۔ سر نے سب کو غور سے ایک نظر دیکھا۔ انہوں نے حریم کو بھی گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ پہلے اس لیے نہیں آئے تھے کیونکہ اس گروپ کا کام ہی یہی تھا، لیکن جب وہ آپس میں لڑنے لگے تو انہیں مجبوراً اٹھ کر آنا ہی پڑا۔ یہ جنگل ہے؟ رعب دار آواز میں پوچھا۔ نو سر، سب نے ایک ساتھ کہا۔ یہ مچھلی بازار ہے؟ سر نے پھر کرخت لہجے میں پوچھا۔ نو سر، وہ سب پھر ایک ساتھ بولی۔ اب ان سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں۔ لاؤڈ، وہ دہاڑے۔ نو سر، انہوں نے آواز کو اونچا کیا۔ آپ لوگ بے شرم ہیں۔ نور نے بمشکل اپنا سر مزید نیچے کر کے ہنسی کو ضبط کیا۔ نو سر، سب نے پھر ایک ساتھ کہا۔ اسٹیپ فارورڈ نور الفجر۔ نور کا سانس بند ہوا۔ جی، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ اسٹیپ فارورڈ۔ وہ پھر زوردار آواز میں بولے۔ اب گراؤنڈ میں موجود ہر ٹیچر اور کھیلتے کودتے بچوں کا مرکز نگاہ وہ 8 اسٹوڈنٹ تھی جن سے وہ سب ہی تنگ تھے، اور یقیناً اب ان کو کوئی سزا ملنے والی تھی۔ نور ایک کے بجائے 2 قدم آگے آ گئی۔ ہیرا نذیر۔ اب ہیرا کو مخاطب کیا۔ یس سر، وہ بولی اور ساتھ ہی دل میں دعا کی کہ سر کوئی سزا نہ دے۔ اسٹیپ فارورڈ، انہوں نے پھر کہا۔ اردو میں ہی کہہ لیتے، نور نے دل میں سوچا۔ آپ سینئرز ہیں، حرکتیں آپ لوگوں کی جانوروں والی ہے۔ کیوں دھکا دیا آپ نے حریم کو؟ ذرا سختی سے پوچھا گیا۔ سر، نور کے کہنے پر۔ ہیرا نے خود کو بچانا چاہا یا بے ساختہ نکل گیا۔ نور نے حیران ہو کر اسے دیکھا، جیسے وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ نور کے ساتھ ساتھ خود بھی کھڑی رہے گی۔ میں نے مذاق میں کہا تھا، نور نے بھی فوراً کہہ دیا، کیونکہ معاملہ وہ نہیں رہا تھا جو وہ چاہتی تھی۔ نور یہاں کی انچارج ہے، جو یہ کہے گی وہی کیا جائے گا۔ آپ کا اپنا دماغ کام نہیں کرتا کیا؟ سر نے ہیرا کو اچھی طرح سنایا۔ سوری سر۔ ہیرا کا جھکا ہوا سر مزید جھک گیا۔ نور، آپ کی کھوپڑی میں بھوسا بھرا ہوا ہے یا خالی ہے؟ سر، کبھی چیک نہیں کیا، اس نے بھی اسی سنجیدگی سے جواب دیا۔ سر کو تو غصہ ہی چڑھ گیا۔ آج گھر سے کسی کو بلایا جائے گا، پھر چیک کیا جائے گا، انہوں نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا۔ سر، گھر میں سے کسی کو یہاں بلانے کی کیا ضرورت ہے، آپ گھر ہی چلے جائیں، تالیہ نے مخلصانہ مشورہ دیا۔ شٹ اپ تالیہ، انہوں نے اسے ڈپٹا۔ آج آپ سب کی چھٹی بند ہے۔ سر، ہماری کیا غلطی ہے؟ علینا نے معصومیت سے کہا۔ آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ نور الفجر کی دوست ہے، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ جی سر، پر آپ اب ہم سے دشمنی تو نہ پالیں، نور نے فوراً کہا۔ خاموش رہو نور، سب کلاس میں جائیں، آپ سب کی ریسمنٹ بھی آف ہے۔ وہ سختی سے کہتے وہاں سے چلے گئے اور وہ سب کلاس کی طرف چلی آئی۔ ہیرا، دوست اسے نہیں کہتے کہ خود کو بچانے کے لیے دوسرے کو پھنسا دے، نور نے طنز کرنا لازمی سمجھا، اور یہ ان کی دوستی میں پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ تم سے ہم نے ذرا سا مذاق کیا تھا، وہ بھی برداشت نہیں ہوا، ساتھ میں حریم کو بھی سنائی۔ اور تم سب مجھ پر الزام لگا دینا جب کسی کے بھی پیرنٹس آئے، ایسے شکلیں نہ بناؤ جیسے ماتم پر آئی ہوئی ہو، ساتھ میں باقی سب کو بھی شرم دلا دی۔ بریک آف ہونے کے باوجود وہ واش روم جانے کے بہانے سے کلاس سے نکلی، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی پونی ٹیل اور دوپٹے کی بنائی ہوئی پٹی درست کی، اور پانی کی بوتل بھرنے کے بہانے وہ اسی گراؤنڈ کا دوبارہ چکر بھی لگا کر آئی تھی۔ اب ظاہر ہے پانی پینے سے تو سر اسے نہیں روک سکتے تھے نا، اور کینٹین میں جا کر 2 کٹ کیٹ چاکلیٹ بار بھی لیے۔ چھٹی بند تھی، اس لیے وہ اسکول سے بس گھر نہیں گئی تو عمیر اسے لینے آ گیا، اور پھر اس کی شکایت لگائی گئی تھی جو عمیر نے نہایت تحمل سے سنی، اور پھر واپسی پر وہ اسے مسکرا کر صرف اتنا کہہ سکا، کالج لائف ضرور انجوائے کرو نور، لیکن کسی کو نقصان پہنچائے بغیر۔ نور نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا جیسے وہ پکا اب عمل کرے گی۔ صرف یہی نہیں، اس نے اپنی اسکول اور کالج لائف میں بہت سے ایسے کارنامے کیے تھے کہ سبھی اس سے تنگ تھے، جیسے ان کے گروپ میں یہ رول تھا کہ ہر کوئی اپنے اپنے پیسوں کی چیز کھایا کرے گا، لیکن نور اور تالیہ یہ رول نہیں مانتی تھی، ان کا کام دوسروں سے چھین کر کھانا ہی ہوتا تھا۔ ایک دن دونوں کوک کے پیچھے لڑی تھی۔ وہ بوتل شیشے کی تھی، اس لیے ان کی لڑائی میں وہ زمین پر گر کر ٹوٹ گئی، اور اتفاق سے وہ اس وقت 8ویں کلاس میں تھی، اور کلاس
मॉनिटर ने जाकर प्रिंसिपल को शिकायत लगाई और उसके बदले में उन्हें इस पूरी क्लास के सामने झाड़ू पोछा लगाकर सफाई करनी पड़ी थी। और उसमें उन्होंने बायो की क्लास बहुत शौक से मिस की थी। बाकी सबकी निस्बत नूर और तालिया के रोल नंबर आगे पीछे थे, इसलिए वो अपना पेपर करते हुए भी बाहमी मशावरात से काम लिया करती थी। तालिया और नूर, ये क्या हो रहा है? कब से आप लोगों को देख रही हूँ। आप लोग हॉल से निकल जाएं, पर बाकी सबको डिस्टर्ब मत करें। टीचर की बात सुनकर तालिया बौखला गई और फौरन सफाई पेश की। मैम, वो नूर स्केल मांग रही थी। इतना बड़ा स्केल है कि अभी तक उस तक नहीं पहुंचा है? अभी तक उस तक पहुंचा नहीं है? कब से बातें कर रही हैं आप दोनों? घर से पढ़ कर आया करे, वरना ना आया करे, मैम ने गुस्से से कहा। हम तो नहीं आना चाहते, घर वाले ज़बरदस्ती भेज देते हैं, नूर सोच कर रह गई। ये लो तालिया, आधा स्केल वापस रख लो। नूर ने पीछे से हाँक लगाई। नूर, उठो यहाँ से, वहाँ आगे कफील की जगह पर जाकर बैठो। नूर की सीट उन्हें बदलनी ही पड़ी थी। कफील को कुछ नहीं आता मैम, तालिया फेल हो जाएगी। उसको तालिया की फिक्र हुई। फेल होती है तो हो जाए, घर से पढ़ कर आया करे। उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी और फिर भी उन्हें उसे वहाँ से उठाया। ओए आशिर, तुम्हें लास्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बताऊं? सीट पर बैठते ही उसने अपने से आगे मौजूद एक लड़के को निहायत खुशदिली से ऑफर की। मैं वो सॉल्व नहीं करूंगा, चॉइस पे छोड़ा हुआ है। नूर को टका सा जवाब मिला था। वो ऐसे ही स्टूडेंट को पेपर करते हुए तंग करती थी और आशिर तो वैसे भी लायक और कम को लड़का था, इसलिए उसको तंग करना उस पर फ़र्ज था, क्योंकि उसे टॉपर से एलर्जी थी। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताऊं? वो फिर बोली। मुझे आता है, उसे नागवारी से जवाब दिया। वो टॉपर्स में से था, इसलिए फजूल गोई में नहीं पड़ता था, लेकिन उस लड़की ने उसे तंग करना लाजमी समझा था। कोई ऐसा सवाल जो तुम्हें ना आता हो, मैं तुम्हें बताऊं? उसे वाकई मदद करके खुशी होती। एक्सक्यूज़ मी मैम, काइंडली चेंज माई सीट। उसको जवाब देने के बजाय उसने मैम को मुखातिब करके कहा। नूर पीछे होकर बैठ गई। एक्सक्यूज़ मी मैम। वो उसकी नकल उतारते नागवारी से उसे देखने लगी। मौलवी ना हो तो उसकी बड़बड़ाहट आशिर ने बखूबी सुन ली थी और उठते हुए धीरे से उससे कहा, प्राउड टू बी मौलवी। वो नवी जमात से उसका क्लास फेलो था, जो बाकी सबकी निस्बत दीनदार था। उसका बाकी लड़कियों पर असर हुआ था कि वो क्लास में सर पर दुपट्टा रखती थी, लेकिन नूर ज़्यादा नहीं तो बस में आते जाते दुपट्टा रख लिया करती थी, और कॉलेज में पोनीटेल के साथ उसने दुपट्टे की पट्टी ही बनाई हुई होती थी। क्योंकि अक्सर लड़के भी बस में आते जाते थे, उसमें ये खूबियाँ थी कि वो मुकाबिल को चारों शाने चित कर सकती थी। आशिर को यही बात बुरी लगती थी कि वो दुपट्टा नहीं करती थी, जबकि उसकी बाकी दोस्तों के दुपट्टे अक्सर सर पर होते और वो उसे कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि ना कोई रिश्ता था और ना कोई दोस्ती, बस क्लास फेलो वाली ज़रा सी बातचीत थी। मैम, जो हमारे क्लास के टॉपर्स बच्चे हैं ना, पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेंगे तो हमें घास भी नहीं डालेंगे, और आपको तो उन्होंने याद भी नहीं रखना। वो मुस्तकबिल का नक्शा खींचते हुए आशिर को तंज कर रही थी। जाहिर है पेपर कर चुकी थी, लेकिन प्रूफ रीडिंग तो तालिया के साथ मिलकर ही करनी थी। मैम, क्या ये खामोश नहीं रह सकती? वो सच होते हुए बोला, क्योंकि पेपर का वक्त ख़त्म होने में सिर्फ आधा घंटा रहता था और उसने 1-2 इजाफी सवाल हल करने थे। नूर, आप यहाँ से चली जाए। ओके, मैं बच्चों के साथ जाकर छुपन छुपाई खेलती हूँ। उसने टीचर की बात मानने से इनकार नहीं किया था और पेपर को बगैर प्रूफ रीडिंग के छोड़कर उठने वाली थी। खामोश होकर बैठ जाए, वो भी मजबूर थी, उसे बाहर नहीं भेज सकती थी। मुश्किल है, पर कोशिश कर सकते हैं, उसने तरस खाते हुए कहा था। अब थोड़ा आगे चलते हैं। परी प्री मेडिकल ख़त्म होने पर उन्हें फेयरवेल मिला था और इत्तेफाक से उसी दिन नूरुल फज्र की सालगिरह भी थी और उसे बहुत गिफ्ट मिले। वैसे भी उसे तोहफे बहुत अच्छे लगते थे, चाहे वो एक चॉकलेट ही क्यों ना हो। हैप्पी बर्थडे नूर। फंक्शन ख़त्म हो चुका था और वो लोग आखिरी बार दोस्तों से मिल रहे थे तो आशिर नूर के पास आया। थैंक यू, नूर ने भी खुशदिली से कहा, साथ ही आशिर ने उसको गिफ्ट दिया। 4 सालों में ये पहली मर्तबा है कि किसी बर्थडे पर मुझे तुम्हारी तरफ से गिफ्ट मिला है। नूर हैरान थी। वो कुछ देर उसे देखता रहा, फिर गहरा सांस लेकर बोला, ऐसे कपड़े मत पहना करो नूर। नूर को तो शौक ही लगा था। हैरत से उसका मुंह पूरे का पूरा खुल गया था कि एक क्लास फेलो उस पर तनकीद कर रहा है। हतक से नूर का चेहरा सुर्ख हो गया। पूरी क्लास में वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन कॉलेज में वो लिमिट में रहते हुए फैशन नहीं करती थी। आज पार्टी थी तो वो अच्छे से तैयार होकर आई थी। उसने सफ़ेद रंग की लंबी इंडियन फ्रॉक पहनी हुई थी। वो अच्छी लग रही थी। एतराज़ के काबिल सिर्फ उसकी फिटिंग थी और बाजू नेट के थे। पाँव में
پیمپس پہنے ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ اپنے قد سے اونچی نظر آ رہی تھی، اور یہ نور کا پسندیدہ ڈریس تھا، بس فراک کے ساتھ دوپٹہ نہیں تھا۔ عاشر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ مجھ سے کیا پرابلم ہے؟ تم مجھے آج بتاؤ گے؟ وہ دبے دبے غصے میں بولی۔ وہ بھول گئی تھی کہ آج اس کا برتھ ڈے ہے۔ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، تم مسلمان ہو، مذہبی فیملی سے بلانگ کرتی ہو، تمہیں ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، یہ سب ہمارا کلچر نہیں ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ تم مجھ پر تنقید کر رہے ہو؟ اسے سخت برا لگا تھا۔ وہ جیسے مرضی کپڑے پہنے، اسے کیا؟ تم جو مرضی کہہ لو، لیکن یہ تنقید برائے تنقید نہیں ہے، تنقید برائے اصلاح ہے، عاشر نے اسے جواب دیا۔ اور میری اصلاح کی ضرورت تمہیں کیوں پیش آئی؟ وہ بھی سنجیدگی سے بولی۔ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ ایک کلاس فیلو اسے کلچر، روایات اور اخلاقیات کا درس دے، کیونکہ تم پر یہ سوٹ نہیں کرتا۔ پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے عاشر؟ تمہاری سوچ ابھی تک اپڈیٹ نہیں ہوئی۔ تم لبرل مسلمان ہو، لیکن تمہاری 1940 کے مسلمانوں والی دقیانوسی سوچ ابھی تک نہیں گئی۔ تمہیں تبلیغ کا اتنا شوق ہے تو اپنی ان سب بہنوں کو دو جو وہاں لڑکوں کے ساتھ تصاویر بنا رہی ہے۔ نور نے دوسری جانب اشارہ کیا جہاں ہیرا وغیرہ اور باقی کی کلاس فیلو سیلفیز لے رہے تھے۔ میں نے تمہیں خود کو جج کرنے کا نہیں کہا، عاشر نے اسے ٹوکا۔ Then why are you judging me؟ وہ ناگواری سے بولی۔ مفت کی تبلیغ غصہ جھٹک کر رہ گئی۔ میں تمہیں جج نہیں کر رہا اور نہ ہی یہ میرا کام ہے، البتہ پوری کلاس کے لڑکے تمہیں بہت اچھے سے جج کر چکے ہیں، اور بہت ہی اچھے الفاظ میں۔ اسے جتاتے ہوئے بولا تو نور کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ عاشر کہنا کیا چاہتے ہو کہ میں اب ان لڑکوں کا منہ بند کروانے کے لیے پردہ کرنا شروع کر دوں؟ عاشر نے بہت عجیب نظر سے اسے دیکھا اور نور کو اس کی یہ نظر بہت چبھی تھی۔ تمہیں کرنا چاہیے، خیر میرا یہ تحفہ بہت قیمتی ہے، اسے استعمال ضرور کرنا۔ وہ کہہ کر وہاں رکا نہیں تھا اور چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد تالیاں وہاں آئی تھی اور ایک کلاس فیلو کا کمپلیمنٹ اس تک پہنچایا تھا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ عاشر ٹھیک کہہ رہا تھا، پر اس کی باتوں سے وہ ڈسٹرب ضرور ہوئی تھی۔ عاشر کی باتوں سے، اور پھر رات کو ایک واقعہ اور ہوا جس نے اسے صحیح معنوں میں خود کے بارے میں سوچنے اور اپنی سوچ کو بدلنے پر مجبور کیا تھا۔ رات کو برتھ ڈے پارٹی کے طور پر وہ اپنے بہن بھائیوں کو ڈنر پر لے کر آئی تھی۔ عمیر اسلام آباد سے خاص اس کے لیے واپس آیا تھا۔ وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے اور ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے کہ اچانک عمر سنجیدہ اور غصے میں دکھائی دینے لگا۔ نور نے صبح والے کپڑے ہی پہنے ہوئے تھے اور اس کے برعکس اینی ٹاپس اور جینز پہنے ہوئے تھی۔ کیا ہوا عمر؟ نور نے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم کھانا کھاؤ، عمر نے سنجیدگی سے کہا۔ نور نے زیادہ نوٹ نہیں کیا، لیکن جب وہ اینی جو کہ اس کے دائیں جانب بیٹھی ہوئی تھی اس سے بات کرنے لگی تو اس کے پیچھے بیٹھے لڑکوں کے گروپ کو دیکھا جو انہیں دیکھ رہے تھے، پھر اس نے عمر کو دیکھا جو غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمیر نے دیکھا تو وہ کچھ سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اسے زندگی میں پہلی مرتبہ بھائیوں کے سامنے شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ خاموش تھے تو اپنی بہنوں کی وجہ سے۔ ان دونوں نے کبھی نور اور اینی کے کپڑوں پر تنقید نہیں کی تھی، لیکن اب نور کو سخت برا لگ رہا تھا کہ اس کے بھائی اس کی وجہ سے شرمندہ ہو رہے ہیں۔ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی نور؟ عمیر نے اسے سوچوں میں گم دیکھا تو پوچھا۔ بھوک ختم ہو گئی ہے بھائی، چلے یہاں سے، اس نے لڑکھڑاتی زبان میں جواب دیا۔ ہم کہیں نہیں جائیں گے، آرام سے کھانا ختم کرو، عمر نے سختی سے کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ نور سنو، تم آج بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اینی جو ان تینوں کے اندر چلنے والے جھگڑے سے ناواقف تھی، اس نے زور سے کہا۔ واقعی، سچ میں سفید کپڑوں میں لوگ خوبصورت لگتے ہیں، ان کے پچھلے ٹیبل سے آواز آئی تو اینی نے حیرت سے گردن موڑ کر دیکھا۔ اینی کھانا کھا، عمر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ عمر پلیز بیٹھ جا، نور نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکنا چاہا۔ اسے رونا آ رہا تھا، اس کے بھائی کا سر اس کی وجہ سے جھک رہا تھا۔ وہ لبرل مسلمان ضرور تھے، لیکن یہ بھول گئے تھے کہ وہ جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ ابھی اتنا لبرل نہیں ہوا تھا یا دوسروں کو صحیح معنوں میں مسلمان نہیں سمجھتا تھا۔ عمر فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا اور 16 سال کا تھا۔ قد کاٹ میں وہ عمیر سے بھی اونچا تھا اور چہرے پر ہلکی داڑھی سے وہ تھوڑا رعبدار بھی لگتا تھا۔ السلام علیکم، دیکھیں پبلک پلیس ہے تو ذرا خیال کریں، آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ ڈسٹرب نہیں ہونے چاہیے، وہ بہت مہذب انداز میں بولا تھا۔ تو آپ لوگوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے، آپ ایسا کچھ پہن کے آئیں گے تو ہم جیسے ترسے ہوئے لوگ باتیں تو کریں گے۔ اشارہ واضح نور کی طرف تھا۔ زبان سے سمجھا رہا ہوں تو شرافت سے اپنا کام کرو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔
عمر نے انہیں وارننگ دی۔ لوگ خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ عمر نے کھانے کا بل مینو کارڈ میں رکھ کر ان لوگوں کو چلنے کا کہا۔ بھائی اگر اتنا ہی شرافت کا خیال ہے تو مت آیا کرو نا ایسی جگہوں پر، گھر بیٹھ کر شرافت شرافت کھیلو۔ ان میں سے بھی ایک نے سختی سے جواب دیا، بکواس بند کرو۔ عمر نے اس لڑکے کا گریبان دبوچ لیا اور اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ وہ سبھی بوکھلا گئے اور نور بے یقینی سے آنکھیں کھولے کھڑی تھی۔ جلدی سے عمر آگے آیا اور عمر سے اس کا گریبان چھڑوایا۔ میں معذرت چاہتا ہوں لیکن آئندہ آپ لوگ بھی دھیان کیجیے گا، اسے سنجیدگی سے کہا اور عمر کو ساتھ لیتا باہر نکل گیا اور ان دونوں کو اپنے پیچھے آنے کا بولا۔ پاگل ہو کیا؟ تم ایسی جگہوں پر نہیں لڑتے جہاں بہنیں آپ کے ساتھ ہو۔ عمر پارکنگ ایریا میں پہنچ کر غصے سے بولا، آپ مجھے یہاں کیوں لائے بھائی؟ میں ان کو بتانے ہی والا تھا کہ یہ لڑکیاں ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں پتہ ہے انہیں کہاں ساتھ لے کر جانا ہے اور کہاں نہیں۔ وہ غصے سے بولا، آئی ایم سوری عمر، میں آج کے بعد ایسے کپڑے نہیں پہنوں گی۔ نور بھی گاڑی کے پاس کھڑے ہو کر رونا شروع ہو گئی اور عمر نے اسے گلے لگایا۔ اسے عاشق کی بات یاد آ رہی تھی اور باقی سب حیران ہوئے کہ اس کے کپڑوں پر بات کس نے کی۔ وہ نادم تھی، کیا ہو جاتا جو سادہ کپڑوں میں باہر نکلتی۔ وہ رو رہی تھی اور اپنی سالگرہ والے دن رونا ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ اس میں تمہاری تو کوئی غلطی نہیں ہے یار، چلو شاباش، اب گاڑی میں بیٹھو، کہیں لوگ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سمجھ کر ادھر کٹ نہ لگا دے۔ عمر کی بات پر وہ ہنسی نہیں اور چپ بھی نہیں ہوئی، لیکن گاڑی کا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جو کچھ بھی ہوا اس کے بارے میں ماما بابا کو کوئی کچھ نہیں بتائے گا، عمر نے سنجیدگی سے کہا، کیونکہ وہ نور کو جانتا تھا۔ جو سب کچھ ہوا وہ بابا کے ساتھ ضرور شیئر کرے گی اور یہ بات خاص اس کے لیے کہی گئی تھی۔ نور آج بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ عورت کیا ہے، عورت کے حقوق، عورت کے فرائض، عورت کی برابری، عورت کا کردار، عورت کا مقام، بہت کچھ اس نے سوچا تھا اور اس پر اس نے سوچنا ہی تھا۔ اب آگے کیا بات ہے؟ آج کل میری بیٹی بہت خاموش رہتی ہے۔ اس واقعے کے تقریباً ایک ہفتے بعد کھانے کی میز پر اقبال عالم نے نور سے پوچھا تھا، جس سے نور سمیت باقی سب بھی چونکے تھے اور سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ بابا، نور چاہتی ہے کہ وہ کسی بڑی یونیورسٹی میں جا کے پڑھے، مثلاً لیڈیز سبانجی، SNU، CMU، ییل۔ اسلام آباد میں ہی پڑھ لوں گی میں۔ اینی جو لسٹ کو لمبا کرتی جا رہی تھی، نور نے اسے ٹوکا، لمز بھی بری نہیں ہے۔ عمر نے بھی بات کو فوراً لاہور تک پہنچایا۔ وہ نور کی خاموشی والی بات گول کر رہے تھے۔ میں وہیں پڑھوں گی، تم لوگ فکر نہ کرو، نور نے جواب دیا۔ فضول بحث کر رہے تھے، میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں خاموش۔ بابا ماما کہتی ہے کہ لڑکیوں کو زیادہ نہیں بولنا چاہیے، اس لیے خاموش رہنے کی کوشش کرتی ہوں۔ نور نے ان کی بات کے جواب میں سادگی سے کہتے ہوئے توپوں کا رخ سلمیٰ کی جانب موڑا تاکہ وہ دونوں آپس میں بات چیت کر لیں اور وہ وہاں سے چلی جائے۔ اس واقعے نے نور کو کچھ حد تک تبدیل کر لیا تھا، جیسا کہ وہ اب قمیص شلوار پہنتی تھی، باہر جاتے ہوئے اور کھانا کھاتے ہوئے سر کو ڈھانپ لیتی تھی۔ نماز تو پہلے بھی باقاعدگی سے ہی پڑھتی تھی، کیونکہ بابا نمازوں کے بارے میں بہت پوچھتے تھے، لیکن اب قرآن پاک کی تفسیر بھی پڑھ رہی تھی، جو کہ اسے عاشر نے دی تھی، اور یہ اس کی سالگرہ پر بابا کے بعد اس کے لیے سب سے قیمتی تحفہ تھا۔ اس نے صحیح کہا تھا، اسے یہ تحفہ استعمال کرنا چاہیے۔ پہلے وہ صرف عربی پڑھتی تھی اور ترجمہ اسے صرف ان آیتوں کا یاد تھا جو نصاب کا حصہ ہوتی تھی، لیکن اب تفسیر پڑھتے پڑھتے اسے بہت کچھ سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن وہ خود پر اپلائی کرنے سے ڈرتی تھی۔ یہ اس کے لبرلزم کے خلاف ہو جاتا ہے کہ وہ باقاعدگی سے پردہ شروع کر دیتی۔ اس کی سوچ غلط تھی، لیکن وہ یہی سوچتی تھی۔ اس واقعے کا اگر اس پر یہ اثر ہوا تو موجودہ دن کے اگلے روز اس کی زندگی ہلا دینے والا واقعہ رونما ہوا تھا۔ اس کے گروپ کی لڑکی مروہ کی سالگرہ تھی، سو نور نے اس کے گھر جانا تھا۔ جس سڑک پر نور الفجر کا گھر واقع تھا وہ شہر کی مصروف ترین شاہراہ تھی اور مروہ کا گھر اس کے گھر سے 3 گلیاں پیچھے تھا۔ اس نے بابا کے ڈرائیور کی بجائے خود ہی چلے جانا بہتر سمجھا۔ پہلے وہ مارٹ گئی، اس کے لیے گفٹ لیا اور پھر اس کے گھر۔ وہاں اس کی سب سے عاشر کو لے کر اس کی لڑائی ہوئی کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے ریلیشن میں ہیں۔ ایسا تم سے عاشر نے کہا؟ اس نے مروہ سے پوچھا جو اسے عاشر کی گرل فرینڈ بنا چکی تھی۔ وہی تو مسئلہ ہے، تمہاری اور عاشر کی طرف سے اس معاملے پر بالکل خاموشی ہے۔ تم گروپ میں میسج نہیں پڑھتی کیا؟ وہ مروہ نے پوچھا۔ وہ کلاس کے واٹس ایپ گروپ کے میسیجز کی بات کر رہی تھی۔ نور واٹس ایپ زیادہ استعمال نہیں کرتی تھی کیونکہ سب کو جواب دینا پڑتا تھا۔ اس کی فیورٹ سوشل میڈیا ایپ انسٹاگرام تھی
اور آج کل وہ دن کے 12 گھنٹے اسی پر صرف کرتی تھی اور وہاں پر صرف کے پاپ دیکھتی کیونکہ زندگی میں کرنے کو کوئی اور کام نہ تھا۔ نہیں کیا ہے ان میں اسے ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں ہوا تھا کہ عاشر اس میں انٹرسٹڈ ہے، ورنہ اس کا وہیں منہ توڑ دیتی۔ اتنے دنوں سے اس گروپ میں صرف تم دونوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور تم بے خبر ہو؟ تالیہ نے حیرانی ظاہر کی۔ کیا ڈسکشن ہے؟ تم لوگوں نے کسی بات کو کلیئر کرنے کی کوشش نہیں کی؟ وہ ان سب کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ تم نے خود ہمیں اس معاملے میں کچھ نہیں بتایا تو ہم کیا بات کلیئر کرتے؟ ہیرا نے اسے مورد الزام ٹھہرایا۔ نور نے غصیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ کیک وغیرہ کاٹ کر کھایا جا چکا تھا، لیکن اب ذرا سنجیدہ مسئلہ زیر غور تھا۔ نور نے فون نکالا اور اس گروپ کے میسج نکال کر پڑھنا شروع کیے جو پوری کلاس کے 22 بچوں کا مشترکہ گروپ تھا، اور اس میں تقریباً 5000 میسیجز تھے۔ جو پڑھتی گئی اس کی پیشانی پر بل پڑتے گئے۔ نور بہت خوبصورت ہے، عاشر بہت لکی ہوگا اگر نور اس کا پرپوزل قبول کر لے۔ نور مروہ کا میسج اونچی آواز میں پڑھ رہی تھی اور اسے شرم دلا رہی تھی کیونکہ نور الفجر کو ایسے مذاق بالکل پسند نہیں تھے۔ پرپوزل مائی فٹ، وہ غصے سے بولی۔ نور کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے اگر عاشر جیسے لائق لڑکے سے شادی ہو جائے۔ ہیرا کا میسج پڑھ کر اس نے سامنے کیا، دل کیا تھا کہ اس کا سر پھاڑ دے۔ بہت مایوس کیا ہیرا تم نے، عاشر میرا آئیڈیل کبھی نہیں رہا۔ اس نے غصے سے کہا، بھلا لائق لڑکے بھی کسی کے آئیڈیل ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی نور جیسی بیک بینچر کے؟ پھر وہ جس کا میسج پڑھتی رہی اسے ساتھ باتیں مطلب غصے میں گالیاں سناتی رہی۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ اتنا سب کچھ میرے بارے میں سب کہتے رہے اور تم لوگوں نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ وہ شکوہ کے نگاہوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ آپ ایسا نہیں کہہ سکتی محترمہ، میں نے ہر جگہ آپ سے رابطہ کرنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن آپ ہر وقت بزی ہوتی تھی۔ تالیہ کوکیز کی پلیٹ گود میں رکھے کھاتے ہوئے بے نیازی سے بولی۔ گھر آ کر بتاتے ہوئے تمہیں موت پڑتی تھی، وہ غصے سے بولی۔ پلمنڈا سے صرف یہ بتانے تو میر پور نہیں آ سکتی تھی نا، تالیہ نے کہا۔ ہاں، مروہ کی برتھ ڈے پر آ گئی ہو، اس نے طنز کیا۔ تم مجھے جانتی ہو، کسی کی برتھ ڈے پارٹی میں مس نہیں کرتی کیونکہ ایک گفٹ کے بدلے بہت کچھ کھانے کو مل جاتا ہے۔ وہ صدا کی پیٹو تھی۔ ہیرا، مروہ تم لوگوں کے گھر تو اتنے قریب ہیں، میرے گھر نہیں آ سکتی تھی کیا؟ اس نے بہت سنجیدگی سے پوچھا۔ میں تو لاہور گئی ہوئی تھی 1 ہفتے سے، ہیرا نے کہا تو نور الفجر نے تعصب سے اسے دیکھا کیونکہ جانتی تھی وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ 3 دن پہلے ہی تو اس نے میٹرو میں دیکھا تھا اسے۔ گھر میں بھائی کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہے، باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، اب مروہ نے کہا، اور نور الفجر جانتی تھی کہ وہ بھی جھوٹ بول رہی ہے۔ اپنا موٹاپا کم کرنے کے لیے ہر رات 1 گھنٹے کی واک نہیں بھولتی تھی، اور اس 1 گھنٹے میں وہ 3 چکر نور کی گلی کے بھی لگا لیتی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے، اس لیے سب اپنا دل صاف کرو۔ وہ علینا اور حریم وغیرہ کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ ان کے گھر کافی دور تھے اور یقیناً ان کے پاس بھی بہانے تھے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں دی ہے، سب نظر آتا ہے ان سے۔ فیئر ویل والے دن بڑے تحفے دیے اور لیے جا رہے تھے، حریم نے باقاعدہ طنز کیا تو نور کا چہرہ ہتک سے سرخ پڑنے لگا۔ وہ غصہ نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس کا غصہ بہت برا تھا، وہ سب غصے میں سب ختم کر دیا کرتی تھی۔ اس نے خود کو پرسکون ہی رہنے دیا، وہ غلط فہمی دور کر سکتی ہے۔ وہ تحفہ نہیں تھا، میں نے اسے قرآن پاک کی تفسیر منگوائی تھی جو مجھے عاشر نے اس دن دی تھی۔ اس نے جھوٹ بولنا مناسب سمجھا۔ او پلیز نور، خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کو بیچ میں مت لاؤ، تمہارا دماغ خراب ہے، ہمارا نہیں۔ مروہ فوراً سے ٹوک کر بولی۔ تم کہہ رہی ہو کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ نور نے نہایت تحمل سے پوچھا۔ میں نے یہ نہیں کہا، لیکن تم سچ بھی نہیں بول رہی، مروہ نے کہا۔ مجھے سچ ثابت کرنے کے لیے سرکاری نوٹس کی ضرورت نہیں ہے۔ تم لوگوں نے یقین نہیں کرنا تو مت کرو، وہ غصے سے بولی۔ تم سچ بتانا نہیں چاہ رہی تو وہ الگ بات ہے، ورنہ تمہارے چہرے کے بدلتے رنگوں سے سب کو اندازہ ہو رہا ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ ہیرا نے بھی اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ تو تم ایک کام کرو، اپنی آنکھوں کا جا کر علاج کرواؤ، کہیں تمہیں کلر بلائنڈ تو نہیں ہو گئی؟ تمہیں میرے چہرے پر ایک کی بجائے کئی رنگ نظر آ رہے ہیں، یہاں سے فارغ ہو کر پہلا کام یہی کرنا، ورنہ جوانی میں ہی اندھے پن کا شکار ہو جاؤ گی۔ نور نے ترکی بترکی جواب دیا۔ عجیب سائیکو لڑکیاں ہیں یار نور، ہم دوست ہیں، تم ہم سے تو مت چھپاؤ پلیز، حریم نے کہا۔ ہم دوست ہیں، اچھا کیا یاد دلایا، دوستی میں ایک دوسرے پر یقین کیا جاتا ہے، نہ کہ خود سے دوستوں پر فتوے لگائے جاتے ہیں۔
وہ اب باقاعدہ تیار ہو چکی تھی ہر بات کے جواب کے لیے۔ دوستی میں باتیں چھپائی بھی نہیں جاتی، مروہ نے بھی سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، نہیں چھپائی جاتی تھی، لیکن مجھے لگتا ہے اب باتیں چھپانا ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ دوستوں کے نام پر تم جیسے آستین کے سانپ پالنے سے بہتر ہے بندہ دشمن بنا لے۔ اس بات کا یقین تو ہوگا کہ وہ دوست بن کر ڈس نہیں سکے گا، وہ اسی لہجے میں بولی۔ یہ کچھ زیادہ ہو گیا ہے نور، مائنڈ یور لینگویج۔ تالیہ نے نور کو ٹوکنا مناسب سمجھا۔ تمہیں بھی یقیناً کوئی ڈاؤٹ ہوگا، جلدی سے بول دو، میں جواب دینے کے لیے تیار کھڑی ہوں۔ وہ سنجیدگی سے تالیہ کو دیکھ کر بولی۔ نو ڈاؤٹ ڈارلنگ، بٹ آئی ول تھنک اوور اٹ۔ کوئی شبہ نہیں پیاری، لیکن میں اس پر سوچوں گی۔ بیڈ بچ، نور نے بے ساختہ کہا۔ سو ڈیئر فرینڈز، بہتر ہے آپ لوگ اس معاملے کو ادھر ہی ختم کریں۔ سمجھو رات گئی بات گئی، تالیہ نے ساری بحث کا نتیجہ نکالا۔ مجھے ایسی دوستی کا کوئی فائدہ نہیں جو صرف ٹائم پاس ہو۔ نور کو تو ہم پر یقین ہی نہیں ہے، ہیرا نے پھر کہا۔ نور نے اسے غصے سے دیکھا، پھر تحمل سے بولی۔ یار ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ اگر ایسا کچھ ہوتا تو میں سب سے پہلے تم لوگوں کو ہی بتاتی، اور چھپانے سے مجھے کیا ملے گا؟ اس کا انداز منت بھرا تھا، جو بھی تھا وہ دوستوں کو کھونا نہیں چاہتی تھی، پر یقین بھی نہیں دلا پا رہی تھی۔ تمہارے رویے نے سب بتا دیا ہے نور، اور عاشر بھی بڑا چھپا رستم ہے، پتہ لگا لوں گی میں ہر بات کا۔ مروہ نے ابھی تک اسی بات کو پکڑا ہوا تھا۔ بھاڑ میں گیا عاشر تم لوگ، یار تم لوگوں کو مجھ پر یقین نہیں ہے، میں تم لوگوں کو صفائیاں دے ہی کیوں رہی ہوں؟ جو سمجھنا ہے سمجھو، میں جا رہی ہوں۔ غصے سے اپنا بیگ اٹھا کر جانے لگی۔ میدان چھوڑ کر جانے والے کو بزدل کہتے ہیں، تالیہ کا تیر ٹھیک نشانے پر لگا تھا۔ بزدل میدان چھوڑ کر جانے والے کو کہتے ہیں، مچھلی بازار کو چھوڑ کر جانے والے کو انسان ہی کہتے ہیں۔ جو اس وقت اس کمرے میں ہو رہا تھا، یقیناً مچھلی بازار ہی لگ رہا تھا۔ تالیہ اس کی حاضر جوابی پر مسکراتی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ جہنم میں جا رہی ہوں، ساتھ چلو گی؟ او نہیں، تم اکیلی چلی جاؤ، اتنے دور سے میں جہنم میں جانے کے لیے نہیں آئی۔ نور کو اس کی بات پر بہت طیش آیا، لیکن وہ کچھ نہیں بولی، اور شال کو صحیح طرح سے اپنے گرد لپیٹ لیا اور باہر کی طرف چل دی۔ سنو ایگل، تالیہ نے پیچھے سے آواز لگائی۔ نور اب کے پیچھے مڑی، لیکن مسکرائی نہیں۔ تالیہ اس کو بہت تنگ کیا کرتی تھی، اور نور کو اس کا تنگ کرنا برا نہیں لگتا تھا۔ ڈونٹ وری، آئی ایم وتھ یو، فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آئی نو، میں جانتی ہوں، وہ مسکرا کر کہتی باہر چلی گئی۔ مروہ کے گھر سے نکلتے ہی اس نے فون پر عاشر کا نمبر ملایا، کیونکہ وہ اس کی طبیعت بھی صاف کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ مجھے آدھے گھنٹے میں ملو، سنجیدگی سے کہہ کر اس نے جگہ بتا کر فون بند کر دیا، اور آٹو روکنے کے لیے سڑک پر کھڑی ہو کر انتظار کرنے لگی۔ وہ 10 منٹ میں پہنچ گئی تھی، اور انتظار کرنے کی بجائے وہ ایک مرتبہ پھر واٹس ایپ گروپ کے میسج کھول کر پڑھنے لگی تھی۔ غصہ ایسا تھا کہ چہرہ تیش سے سرخ پڑ چکا تھا۔ 10 منٹ میں عاشر بھی ادھر تھا، اور وہ کچھ پریشان بھی لگ رہا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہو نور؟ وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ اسے دوپٹے میں دیکھ کر حیران ہی تو ہوا تھا۔ وعلیکم السلام، اچھی ہوں، میں تم سے ٹو دا پوائنٹ بات کروں گی۔ تم آج کل گروپ میں ہونے والے میسیجز کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہو؟ مجھے بھی اس بارے میں بات کرنی تھی۔ وہ بھی جیسے تیار بیٹھا ہوا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس سب میں تم نے کیوں خاموشی اختیار کی ہوئی ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ پہلی بات یہ کہ مجھے فرق نہیں پڑتا، اور دوسری بات یہ کہ تمہیں بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ جب ہم دونوں کوئی رد عمل ظاہر نہیں کریں گے تو وہ سب لوگ خود ہی خاموش ہو جائیں گے۔ عاشر پرسکون تھا، اور نور کو یہ اچھا نہیں لگا۔ وہ دوستوں سے لڑ کر آ رہی تھی، اور وہ اسے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ تم لڑکے ہو اس لیے تمہیں فرق نہیں پڑتا ہوگا، لیکن مجھے بہت فرق پڑتا ہے۔ ہم نہ ہی کوئی سیلیبریٹی ہے کہ ہماری خاموشی معنی رکھتی ہوگی، اور نہ ہی بہت ایجڈ ہے۔ تم اپنی طرف سے سب کو بات کلیئر کر دو، میری فرینڈ بھی سب کچھ کلیئر کر دیں گی۔ نور نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں آج اسلام آباد جا رہا ہوں، اور اسلام آباد والی ایک بس تمہاری وجہ سے مس کر چکا ہوں۔ میں اس سے بڑے مسئلے پر تم سے بات کر رہی ہوں۔ وہ غصے سے بولی تو عاشر کو مسئلے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ میں کہہ دوں گا، اور تم بھی کہہ دینا، پھر بھی اگر مزید مسئلہ ہوتا ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا، عاشر نے اسی انداز میں کہا۔ نور تو اس کی بات سن ہی نہیں سکی، کیونکہ اس نے ایک ٹیبل پر اپنے تایا کو بیٹھے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور وہ بہت سخت تیوریوں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ عاشر، تمہاری بس مس ہو رہی ہوگی، پلیز جلدی جاؤ۔ نور کے چہرے سے خوف واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ انجان لڑکے کے ساتھ ریسٹورنٹ ایریا میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس چیز کو اس کے خاندان والے کس نظر سے دیکھتے ہیں وہ جانتی تھی۔ میں تو اب سکون سے ادھر بیٹھوں گا، کیونکہ اگلی بس 1 گھنٹے بعد آئے گی۔ میں نے تم سے مل کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ میرے تایا اسی ریسٹورنٹ میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تم جلدی جاؤ۔ وہ یہ تاثر دینا چاہتی تھی کہ اس نے ابھی تک اپنے تایا کو نہیں دیکھا تھا۔
نور کا خاندان اثر و رسوخ والا خاندان تھا اور وہ اپنے باپ کے بھائیوں سے خوفزدہ رہتی تھی کیونکہ ان کے خاندان والے خون بہانے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاتے تھے۔ اس کے تایا اور چچا ایک خاندان کے 4 لوگ قتل کر چکے تھے اور انہیں جیل بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہاتیں تھیں جن میں اقبال عالم کا اپنی مرضی سے سلمیٰ اور نگزیب سے شادی کرنا بھی شامل تھا۔ اقبال عالم کے باپ اور بھائیوں نے ان کی شادی کی بھرپور مخالفت کی تھی، لیکن شادی انہوں نے پھر بھی اپنی مرضی سے کی تھی۔ کئی سالوں تک خاندان نے ان سے قطع تعلق کیے رکھا تھا۔ پچھلے چند سالوں میں ہی تعلقات کچھ حد تک بحال ہوئے تھے اور ممکن تھا کہ نور کی نسبت اس کے تایا کے بیٹے ایاز سے طے ہو جائے، کیونکہ تعلقات شاید اسی وجہ سے بحال ہوئے تھے۔ اوکے بی کول، میں جا رہا ہوں، تم کسی فرینڈ کو بلوا لو یا کہہ دینا بیکری سے کچھ خریدنے آئی تھی۔ عاشر اس کی مجبوری سمجھ گیا تھا، اس لیے فوراً اٹھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے پہلے تم جاؤ۔ وہ چلا گیا تو نور نے گہرا سانس لیا اور اپنے فون پر کسی کو کال کرنے لگی۔ عمر، میں نفیس میں ہوں، ادھر آ جاؤ، مجھے کام ہے۔ اس نے عمر کو فون کیا۔ وہ کالج میں تھا اور اس کے بلانے پر بھی اچھا آتا ہوں کہہ گیا۔ بابا آپ نے بلایا؟ نور ڈرتے ڈرتے اسٹڈی میں آئی تھی۔ اقبال عالم نماز پڑھ کر دعا مانگ رہے تھے۔ جائے نماز طے کرتے ہوئے انہوں نے نور سے کچھ نہ کہا اور پھر اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، نماز پڑھ لی؟ جی بابا۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی پر آج وہ چاہ کر بھی مسکرا نہیں پا رہی تھی۔ آج جاوید بھائی آئے تھے، انہوں نے جیسے بات شروع کی، جانتی ہوں بابا۔ وہ کرسی پر بیٹھے تو وہ بھی معمول کی طرح کشن لے کر باپ کے قدموں کے قریب میں بیٹھ گئی۔ کس وجہ سے آئے تھے؟ جانتی ہوں، انہوں نے پھر پوچھا۔ جانتی ہو؟ انہوں نے پھر پوچھا۔ جی بابا، یہ بھی جانتی ہوں، اس نے سر جھکایا ندامت سے کہا۔ میں وضاحت نہیں مانگوں گا، بس اتنا بتا دو جو ایک بات انہوں نے کہی کیا وہ سچ تھی؟ آج سے پہلے وہ نور کے لیے اتنے سنجیدہ باپ نہیں بنے تھے۔ نور کو خوف آنے لگا۔ تمہاری بیٹی دن دہاڑے ایک رکشے میں ریسٹورنٹ آتی ہے، فون کر کے ایک لڑکے کو بلاتی ہے، ریسٹورنٹ میں دونوں کی اچھی گپ شپ چلتی ہے، پھر تمہاری بیٹی مجھے دیکھ کر اس لڑکے کو وہاں سے غائب ہونے کا کہتی ہے، پھر تمہارا بیٹا اپنی بہن کی اس حرکت پر پردہ ڈالتے ہوئے اسے گھر لے آتا ہے۔ اگر اس کے چال چلن درست نہ ہوئے تو مجھے لگتا ہے ایک مرتبہ پھر ہمارے بحال ہوئے تعلقات مان پڑ جائیں گے۔ اقبال آخر کو کس ماں کی اولاد ہے؟ تب تو اقبال عالم چٹان بن کر اس کی طرفداری کرتے رہے، لیکن اب وہ سنجیدہ تھے۔ کتنے ہی لمحے وہ اقبال عالم کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ بابا جو سب کچھ انہوں نے کہا وہ سچ ہے۔ اقبال عالم کا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ ان کے سامنے زمین پر سر جھکائے ان کی بیٹی، ان کی لاڈلی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کا مان، ان کا فخر آج ان کی لاڈلی اور چہیتی اولاد نے ہی توڑا تھا۔ لیکن بابا، نور نے سر اوپر اٹھایا کیونکہ اب وہ ساری وضاحت دینا چاہتی تھی۔ اقبال عالم کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، صدمہ تھا، اجنبیت تھی نور کے لیے جو آج سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو الفاظ ہی ختم ہو گئے۔ توڑ دیا بچے، توڑ دیا تم نے میرا مان، وہ بہت بے بسی سے بولے۔ نور کو یہ جاننے میں ایک لمحہ نہیں لگا تھا کہ اپنے باپ کے دل سے اتر گئی ہے، ان کی نظروں سے گر گئی ہے۔ بابا میرا یقین کرے، وہ سب، اس نے سر اٹھا کر کہا، لیکن وہ پل بھر کو ساکت رہ گئی۔ اقبال عالم دل کے مقام پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ بابا کیا ہوا؟ بابا پلیز، آئی ایم سو سوری۔ وہ چلانا شروع ہو گئی، بابا پلیز سوری۔ عمر، وہ پھر چلائی، بابا کیا ہوا؟ اس کے چلانے پر عمر اندر داخل ہوا۔ یا اللہ بابا کیا ہوا؟ اینی ڈرائیور کو بولو گاڑی نکالے۔ اقبال عالم اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے یوں ہی چیئر پر تھے اور عمران ہلا ہلا کر ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بابا اٹھے، میں مر جاؤں گی۔ نور بھی حواس باختہ سی انہیں ہلانے لگی۔ بابا پلیز آنکھیں کھولے، وہ پھر سے چیخی۔ وہ گھٹنوں کے گرد بازو کا حلقہ بنائے سنجیدگی سے زمین کو دیکھ رہی تھی۔ فرش ٹھنڈا تھا لیکن اسے اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ سارے احساس ایک دم ختم ہو چکے تھے، کچھ بھی محسوس کرنے کے قابل نہیں رہا تھا یا اس نے کسی قابل نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے بابا کو ہوش آ گیا تھا، ہارٹ اٹیک معمولی تھا، اس لیے جان لیوا ثابت نہیں ہوا تھا۔ ابھی ڈاکٹر چیک کر کے گئے تھے اور اسے اندر جانے کا کہا تھا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ پچھلے 3 گھنٹے اس کی زندگی کے مشکل ترین گھنٹے گزر گئے تھے۔ توڑ دیا تم نے میرا مان، کیا تھا ان الفاظ میں کہ نور کا دل کٹ کر رہ جاتا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود وہ روئی نہیں تھی۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ عمیر نے باہر آ کر پوچھا۔ مر جانا چاہتی ہوں بھائی، آپ مجھے مار دیں، میں آپ سب کو بار بار ذلیل کرواتی ہوں۔ وہ جیسے اتنی دیر سوچنے کے بعد کرب سے بولی۔ عمیر نے افسوس سے اسے دیکھا جو تقریباً 15 منٹ پہلے اسلام آباد سے واپس آئی تھی۔
کبھی کبھی رشتوں کو بچانے کے لیے جھوٹ بھی بول دینا چاہیے۔ بابا ہم پر اندھا اعتماد کرتے ہیں، برداشت نہیں کر پائے، تم ان سے سوری کر لینا اور آئندہ دھیان رکھنا۔ بابا ہمارا واحد سہارا ہے، نور اس دنیا میں۔ کسی کے بارے میں اگر سوچنا ہے تو صرف بابا ہے۔ ہر خواہش کو بابا کے پیچھے چھوڑ دینا۔ بابا کو کبھی تکلیف مت دینا، ورنہ زندگی ایسی نہیں رہے گی جیسی ابھی ہے۔ عمیر اس وقت طنز نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کا لہجہ نور کو روٹھا سا لگ رہا تھا۔ بابا نے میرے بارے میں نہیں پوچھا کیا؟ اس نے ایک امید سے کہا۔ 101 مرتبہ پوچھنے کے بعد انہوں نے تمہیں بلانے کے لیے بھیجا ہے، عمیر نے کہا۔ میں ان سے کیا کہوں گی؟ سارے الفاظ ختم ہو گئے ہیں۔ تم بابا کے سامنے خاموش ہو جاؤ، میں مان ہی نہیں سکتا۔ عمیر نے ہاتھ آگے بڑھایا یا نور اس کا ہاتھ تھام کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بابا خفا ہے، انہیں کیسے مناؤں؟ اس نے پوچھا۔ ایک چاکلیٹ سے کام چل سکتا ہے؟ انہیں چاکلیٹس پسند نہیں ہے۔ پھر؟ عمیر نے پوچھا۔ پتہ نہیں بھائی، کبھی وہ ناراض نہیں ہوئے، اس لیے منانے کا خیال بھی نہیں آیا۔ بچپن میں کیسے مانتے تھے وہ؟ عمیر نے پوچھا تو اسے کچھ یاد آیا اور وہ اندر کی طرف چل دی۔ اب اس کی آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اس ناول کو اپنے کانٹیکٹس میں ضرور شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بہت ہی پیاری ناول ہے اور اس ناول سے آپ کو بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملے گی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پارٹ میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔